حقیقت میں حقیقت علی لسان حقیقت المحمدیہ کہ آپ کی زبان اقدس تو تحریک کر رہی تھی، حرکت کر رہی تھی اور آپ بول رہے تھے، لیکن حقیقت محمدیہ حقیقت میں جلوہ گر تھی کہ آپ مظہر ہیں شان مصطفی کے، شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں. سبحان اللہ. تو آپ جب یہ کلام فرما رہے تھے تو آپ کی زبان اقدس پر حقیقت محمدیہ کلام فرما رہی تھی. اور یہ بات خود یعنی صاحب بڑا عظیم مرتبت مفسر محدث ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرما رہے ہیں. جی حضور، اس پہ ہم واپس میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں گا. بریڈ فورڈ سے ماشاءاللہ آپ علماء کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہمارے محترم ایم خان صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قاری محمد زمان صاحب مبارک ہو. بہت شکریہ. نام بھی محمد زمان اور واقعی ضمانت آپ نے حضور کی اور غوث اعظم کی ضمانت سے آپ یہاں بیٹھے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور میں بالخصوص آج کی جو روحانیت اور اللہ کے رسول کی توجہ والی علماء کرام کی جماعت ہے، آج دو پیر بیٹھے ہوئے، آپ کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں. سجی طرف حضور مولا علی مشکل کشا کے سب دادے اور دوسری طرف حضور پیر صابری صاحب کی صابری حضور صابر کلیئر کی جو توجہ رکھتے ہیں، اور مصباحی صاحب مصباح العلوم، اور کیسے پیغمبروں کی جو حضور کی توجہ ہے، ان پر پیغمبروں کی بھی توجہ ہے، حضور کی بھی توجہ ہے. اور ساتھ ہی ہمارے نعت خان بھی ہیں. میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر طریقت جناب پیر عرفان شاہ صاحب مشری کو کہ واقعی اللہ اللہ کی رسول کی محبت. اور آج معلوم ہو گیا ہے کہ غوث اعظم سے لوگ جو ہمارے بھائی بہنیں مخالفت کرتے ہیں، وہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول نے جو تقسیم کی ہے اس پر شاہ صاحب اور یہ پوری جماعت راضی آنے. کچھ میری بہنیں بھائی اس پر تھوڑے ناراض ہیں. وہ اللہ اللہ کا رسول ہماری مرضی کہاں سنتا ہے، وہ اپنی بادشاہی کا مالک ہے اللہ اللہ کا رسول. شاہ صاحب نے اللہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق جو شعر بیان کیے ہیں، وہ شعروں کو سامنے رکھ کر آج پیر معروف حسین شاہ عارف نشائی کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اس شخص کی میں سمجھتا ہوں کہ کرامت اس شخص سے بڑی تکلیفیں دیکھیے ان پروگراموں کے لیے، اور ساتھ ہی میرے اور میری اہلیہ کے لیے اور ملک پاکستان اور کشمیر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ایک اور نیک اللہ کر دے. آمین آمین. عرفان شاہ صاحب سے خصوصی درخواست ہے وہ شعر جو غوث پاک نے آپ کو ابو بکر صدیق وہ دوبارہ پھر پڑھا جائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم خان صاحب، آپ نے بریڈ فورڈ سے جوائن کیا اور آپ نے جس قدر سادات کرام کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب علماء کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی اپنے رحمتوں سے نوازے. تو قبلہ شاہ صاحب کلام فرما رہے ہیں، چلتے حضرت کے پاس دوبارہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قدم مبارک بھی حقیقی قدم ہے، اور اولیاء کاملین کی گردنوں پر جو ہے آپ کے وقت میں جتنے بھی مشائخ اعظام تھے، اولیاء کاملین تھے، ان میں سے یعنی جس نے اس آپ کے حکم مبارک کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کو ولایت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ کے نقش قدم سے کی مہر سے ان کو ولایت عظمیٰ کا مقام نصیب ہوا، اور جس بے ایمان نے اس کا انکار کیا اس سے وہ مرتبے چھن گئے، کیونکہ آپ مظہر شان مصطفی ہے نا. جب فرمایا جاتا ہے کہ من تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ جو سرکار کی شان سے آپ کے مرتبہ سے منہ پھیرتا ہے تو وہ خالی رہ جاتا ہے، فاسقوں میں گنا جائے گا. تو حضور غوث الثقلین جو مظہر شان مصطفی ہیں، آپ کا اس مقام عالی سے جس نے منہ پھیرا اس کے بارے میں بھی یعنی شیخ ابو سعید کیلوی نے یہ بات نقل فرمائی ہے، وہ بھی کتب ہیں وقت کے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی فاسق قرار دیا گیا اور مقام ولایت ان سے چھینا گیا، جنہوں نے حضور غوث الثقلین کی ولایت میں جو محبوبیت ہے اس کا انکار فرمایا، انکار کیا ہے. تو اس موقع پر میں نے
ایک قطع چھوٹا سا میں نے اردو میں سرکار کے بارے میں عرض کیا تھا ایک موقع پر، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ نے چونکہ سوال کیا آپ کی شان کے بارے میں، تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں؟ بسم اللہ، پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں؟ حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ. کیا بات ہے، حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ. اور کیا بتاؤں شاہ جیلاں کی عطا کا عرفاں غوث ثقلین ہیں ثقلین کے اقبال کے ساتھ. یعنی غوث ثقلین ہے تو ثقلین اس کو تسلیم بھی کرتی ہے، قبول بھی کرتی ہے کہ زمین و آسمان میں آپ کے غوث ثقلین ہونے کا شعرہ ہے. اور حسن حسنین کی تصویریں تو وہ مکمل تصویریں، یعنی اکمال کے ساتھ آپ حسن حسنین کی جھلک دیکھنی ہو تو آپ کی یعنی آپ کی شجاعت بھی دیکھی جائے امام علی مقام کی، اور سخاوت اور فیاضی اور حلم و بردباری امام حسن مجتبی کی وہ بھی آپ کی ذات اقدس میں دیکھی جا سکتی ہے. بہت بہت خوب قبلہ شاہ صاحب نے پیغام دیا. ہمارے ساتھ محترم طارق صاحب ہیں پریسٹن سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم خیریت؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزا دے. بہت شکریہ. میرا سوال شاہ صاحب سے ہے. جی فرمائیں. کہ غوث پاک کی جو سیرت کے بارے اور آپ کے حوالے کے بارے میں جو ذکر چل رہا ہے، جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد ایک کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. تو جب ہم آپ کے حضرات سے بات کرتے ہیں تو سادات کا کفو کو باروں کا ذکر لے آتے ہیں. اگر وہ بھی سید حسنی حسینی ہے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ اپنے ایک شاگرد کو دے دیا. تو آپ اس بارے میں شاہ صاحب سے وضاحت چاہتا ہوں کہ آیا کہ یہاں ہمارے جو سادات کرام ہیں وہ ایسے رشتوں کو جائز قرار نہیں دیتے. جی طارق صاحب، آپ کا پیغام میرے پاس آ گیا، انشاءاللہ ضرور اس پہ بات کرتے ہیں. کوئی اور آپ کا سوال تو نہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے تشریف آوری کا اور آپ کا سوال میں نے لے لیا. انشاءاللہ شاہ صاحب اس پر گفتگو فرمائیں گے. جی حضرت، بہت پیارا حضرت کلام بھی آپ نے پیش فرمایا، پنجابی میں بھی اردو میں بھی ایمان تازہ ہو گیا. علامہ صاحب ابھی آپ کی طرف آتا ہوں کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کی ولایت کو مانا، آپ سے محبت کا اظہار کیا، ان کو تو اللہ نے شان اور مرتبے عطا فرمائے. اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا. اس حوالے سے جو پھر ان کے ساتھ معاملات ہوئے، ان کا علم اور ان کی جو ولایت تھی وہ چھن لی گئی. میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ کالر نے کہا تھا کہ جو حضور شہنشاہ بغداد کی ولایت کے قائل نہیں، ان کے ساتھ جو ہے پھر معاملات کیے. میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں کہ جنہوں نے ہاں کی ان کو فیض ملا، اور جنہوں نے نہ کی ان کے ساتھ پھر جو اللہ کا غضب ہوا. اس پر آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ تو یہ ہمارا جو باقاعدہ اس پر ٹاپک آ رہا ہے قدمی حاضہ علی رکبات کل ولی اللہ، اس پر ہم بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو انشاءاللہ کریں گے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جنہوں نے آپ سے اکتساب فیض نہ کیا یا آپ کو اپنا سرتاج اور اپنا بادشاہ اور اپنا مقتدا و محتدا نہ مانا، ان کا حشر کیا ہوا. جی جی تو میرا خیال ہے اس پر پھر اس پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. جی جی. مزید کوئی سوال؟ حضرت ابھی سوال ہمارا پہلا اپنا کویسچن آیا تھا، انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں بعد آستانوں پہ جو لوگ داڑھی منڈوانے والے لوگ ہیں، کیا ان سے بیعت کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا انہوں نے جو بغداد شریف کے سجادہ نشین کے حوالے سے بات کی ہے، میری تو معلومات نہیں ہے اس میں ان کا ظاہری شکل و صورت کیا ہے. بہرحال انہوں نے کویسچن یہ کیا، 2 سوال کیے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بیعت. یہ سوال جو ہے نا، چونکہ غوث پاک سرکار کے گدی نشینوں کے بارے میں یا نقیب الاشراف کے بارے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر تھوڑا میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ اس پر چونکہ یہ ابھی حالیہ جو دور ہے نا، جی جی، اس کے متعلقہ سوال ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں تھوڑی سی اس بارے میں معلومات رکھتا ہوں. جی جی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اس بارے میں بات کروں. مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر اور عراق کے اندر، جی جی، صدام حسین کے دور میں اور مصر میں، یعنی جب کرنل جو ناصر کی حکومت تھی مصر میں جو تھا مصر کے اندر، اور جمال عبد الناصر، جی جی، جمال عبد الناصر، انور سادات اور حسنی مبارک وغیرہ، یہ جو دور گزرا ہے اب تک صحیح مصر میں، اور صدام حسین کی حکومت سے جب باس پارٹی کی یہاں پہ حکومت تھی عراق میں، جی جی،
ان دونوں حکومتوں کے درمیان ان کا ایک تقاضا تھا وہاں کے مذہبی لوگوں سے کہ یہ جو ہے نا، جب پہلے اخوان المسلمون پر اٹیک کیا گیا جمال عبد الناصر کے دور میں، تو اس وقت سے لے کر، چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھے وہ، انہوں نے اسلامی لوگ جو علماء کرام یا مشائخ اعظام ہیں ان کے لیے لباس اور داڑھی وغیرہ کے بارے میں کچھ پابندیاں رکھی. صدام حسین نے بھی یہ رکھی ہیں. اچھا، پوری دنیا اس سے واقف ہے. اور صرف یہ آستانہ عالیہ کے جو نقیب ہیں وہاں پہ جو گدی نشین ہوتے ہیں، جن کے پاس چابی ہے حضور غوث پاک دربار شریف کی، ان کو نقیب الاشراف کہتے ہیں. اشراف اس پورے خاندان کو کہتے ہیں. نقیب الاشراف ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اور وہ صرف وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس چابی ہے. چابی شریف ہے سرکار کے روضہ انور کا جو دروازہ ہے، اس کی چابی بھی اور غلہ وغیرہ جو بھی ہے. کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ کافی دیر سے عبداللہ صاحب لندن سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، دعائیں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے میری طرف سے سب علماء کرام کو مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان نے ان کو کچھ مصیبت اور رنج کے وقت پڑھنے کے لیے کچھ دعا سکھائی تھی. اس کے